بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دا شو. صاحب بات کرنی ہے لندن میں جو ایکسٹریم ریٹرکس سامنے آئی ہے فار رائٹس، جن کو آپ ہم امریکہ میں کہتے ہیں نیو کونس، انتہا مذہبی انتہا پسند اس سوسائٹی کے. انہوں نے جو مظاہرہ کیا ہے اس پہ تفصیل سے بات کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے عمران خان صاحب نے جو آج پیغام بھیجا ہے اپنی بہنوں کے ذریعے، اس پہ ایک بات ضرور آپ کے سامنے پہلے جلدی سے رکھ لیں. انہوں نے کہا کہ عاصم منیر کو میرا یہ پیغام پہنچا دو، تم مجھ پہ، میری بیوی پہ، میرے فیملی پہ جتنا ستم ڈھا سکتے ہو ڈھالو، لیکن میں یزیدیت کے سامنے جھکوں گا نہیں. اچھا، وقت گزرنے کے ساتھ اتنی اذیتیں سہنے کے بعد جو لوگ ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا پگھل جاتے ہیں. تاریخ میں پاکستان کی ہم پہلا آدمی دیکھ رہے ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ اور مضبوط ہوتا جا رہا ہے. آپ آج مانیں یا آنے والے کل میں مانیں، اس کے بعد مانیں، ماننا پڑے گا. عاصم منیر کو جانا پڑے گا. یہ غنڈہ گردی چلے گی نہیں، اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے. جب چیزیں انتہا کو پہنچتی ہیں نا تو پھر وہ بدلتی ہیں. اچھا، دوسری بات جو انہوں نے کہی وہ بھی قابل غور ہے. وہ یہ ہے، انہوں نے کہا میں نے پہلے ایک پریڈکشن کی تھی کہ یہ مجھے ایسا ایسا گرفتار کریں گے، جیل میں ڈالیں گے، پھر الیکشن ہوں گے، پی ٹی آئی کے ساتھ یہ ستم ہوگا، اس کے باوجود پی ٹی آئی جیتے گی. اور پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ کیسے ان کا بلہ نشان چھینا گیا، ان کی لسٹیں پھاڑی گئیں، ان کے لوگوں کو اغوا کیا، سب کچھ کر لیا، لیکن اس کی پریڈکشن صحیح ثابت ہوئی. وہ کہتے ہیں اب میں دوسری پریڈکشن کرتا ہوں. یہ بھی یاد رکھنا کہ اب پاکستان میں حالات انہوں نے وہاں پہنچا دیے ہیں کہ اب نیپال اور بنگلہ دیش کی کہانی یہاں پہ بھی دہرائی جائے گی. ہم اس طرف نکل پڑے ہیں. یہ حقائق ہیں، یہ حقائق ہیں. کیونکہ آج آپ کا وزیر خزانہ کہہ رہا ہے کہ 50% لوگ ایک وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے، مشکل میں ہیں، اور ان کی وہی عیاشیاں ہیں. یہی ٹائم ہوتا ہے، بدترین ٹائم جو ہوتا ہے نا قوموں کے لیے، وہی بہترین ٹائم بن جاتا ہے. جب وہ پلٹتا ہے نا تو ایسا ہی ہونے والا ہے. اچھا صاحب، اب آئیے آپ لندن میں 1.5 لاکھ سفید فام ہیٹ مونگرز نے اپنے اندر کی تصویر کھل کر دکھا دی ہے، جن کو آپ فار رائٹس کہتے ہیں نا، یا میں نے کہا نیو کونس کہتے ہیں. انہوں نے ان کے اندر کی تصویر جو ہے وہ واضح کر دی ہے. جمع ہوئے ایک ساتھ اور بڑے پیمانے پہ مسلمانوں سے، اسلام سے اپنی نفرت کا جو اظہار کیا ہے وہ آپ خود دیکھیے، سوچئے، اور آنے والے دنوں کو آج سے دیکھنے کی کوشش کیجئے. آنے والے دنوں کی آہٹ محسوس کر لیں گے آپ اس جلسے کے ذریعے کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہو سکتا ہے. 3 پادری وہاں پر آئے، ان کے پریسٹ، اپنے چوغا پہنے ہوئے، جو ان کا مذہبی ڈریس کوڈ ہے اس میں، اور ایک صاحب بہت زور سے چیخ رہے تھے، کہہ رہے تھے لندن لیٹ می ہیئر یو. کوئی ان سے جا کے پوچھے سر واٹ ڈو یو وانٹ ٹو ہیئر، سو ڈیفینیٹلی وہ کوئی میوزک تھوڑی سننا چاہتے ہیں، وہ یہی سننا چاہتے ہیں کہ آئی ہیٹ اسلام، آئی ہیٹ مسلم، تھرو دیم آؤٹ. اسی قسم کی چیزیں وہ سننا چاہتے ہیں، جس کے لیے وہ اتنی زور سے چیخ رہے تھے لندن لیٹ می ہیئر یو. پھر ایک دوسرے آئے، انہوں نے کہا گیٹ ریڈ آف اسلام، اسلام ڈز ناٹ بلانگ ٹو یورپ. وہی ساری ہیٹ مونگری، وہی ایکسٹریم ریٹرک. یہی نہیں، ارجنٹائن سے ایک خاتون کو بلایا گیا جس نے قرآن حکیم کا نسخہ شہید کیا تھا، جلایا تھا. اور ایک صاحب تو کہہ رہے تھے کہ یہ مذہب کی جنگ ہے. وہاں پہ سننے والوں میں ینگسٹر کی بڑی تعداد تھی اور بڑی عمر کے بھی لوگ تھے،
اور جو اپنے آپ کو بڑی عمر کا پڑھا لکھا پورٹری کرتے ہیں ان سے پوچھا گیا تھا کہ نہیں ہم تو اپنے ملک کی محبت میں سننے چلے گئے تھے. اچھا، اور کسی بڑی سیاسی جماعت نے اس کو کنڈیم نہیں کیا. یہ ہو رہا ہے، یہ ہو چکا ہے. اچھا، اب آئیے کہ یہ جو کچھ وہاں ہو رہا ہے کیا وہ امریکہ میں بھی ہو سکتا ہے؟ اس پہ ذرا تفصیل سے بات کیجئے. آج کی یہ ویڈیو میں خاص کر کے جو برطانیہ میں اور امریکہ میں رہتے ہیں، میں اپنے ان ساتھیوں سے کہوں گا یہ تم شیئر ضرور کرنا پلیز، ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا، کیونکہ یہ ہمارے لیے ضروری ہے. ہمارے لیے، آپ کے لیے تو نہیں، ہمارا آپ کا تو کسی اور بھی بیل بج جائے گی، لیکن آنے والی نسلوں کے لیے بڑا ضروری ہے. تو ابھی سے اس پہ سوچ و بچار کیجئے، ویڈیو شیئر ضرور کیجئے گا. اچھا، وہ کیا ہے اہم پوائنٹس میں دینا. اچھا، انگلینڈ میں، برطانیہ میں یہ اسلامو فوبیا کی مشین پہ لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں. $200 ملین انہوں نے خرچ کیا ہوا ہے ان کاموں پہ، اور یونیورسٹی آف بارکلے تک میں یہ کام ہو رہا ہے. ہم کتنا پیسہ اس طرف خرچ کرتے ہیں ڈیبیٹس پہ یا بک رائٹنگ پہ یا کوئی ایسا میسج پہنچانے پہ، دوسرے معاملات میں کرتے ہیں، اس طرف توجہ نہیں دیتے. دیکھو، جنگ جو ہے سب سے پہلے کہاں لڑی جاتی ہے؟ ذہن میں. اور اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کمیونیکیشن کے ذریعے، کتاب کے ذریعے یا آرگومنٹس کے ذریعے، ڈیبیٹس کے ذریعے. اس طرف ہماری انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ بہت ہی کمزور ہوتی ہے. اچھا، اب آئیے، لوگ یہ سوال آج صبح ایک دوست بہت پوچھ رہے تھے کہ اچھا تم کیا سمجھتی ہو یہ یہاں پہ بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ ہوگا، بالکل ایسا ہو سکتا ہے. گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ یہاں پہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن یہاں اس طرح نہیں ہو پائے گا جیسا وہاں ہو رہا ہے. کیوں؟ اس کی وجوہات ابھی بعد میں ڈسکس کریں گے. دیکھیے، آپ بہت لکی ہیں امریکن، پاکستانی امریکن. کیوں؟ آپ کے آنے سے پہلے ڈسکرمنیشن کی ایک بہت بڑی جنگ کالے لوگوں نے لڑی، اور سول رائٹس کی موومنٹ اور وہ قوانین جو بنے انہوں نے آپ کو بہت پروٹیکشن دیا ہوا ہے. یہ بہت باریک بات ہے، اس کو سمجھنا ذرا غور سے بیٹھ کے، ورنہ اب تک آپ کے ساتھ بھی بہت کچھ اور ہو رہا ہوتا. ابھی بھی وائلنس ہے، اسلامو فوبیا ہے یہاں پہ، ہیٹ مونگرز اراؤنڈ ہیئر گھوم رہے ہیں ادھر ادھر، سب کچھ ہو رہا ہے. رپورٹس پڑھیے تو پتہ چلے گا وہ ابھی بھی بڑھ رہا ہے، لیکن اتنا نہیں وائلنٹ ہوا ہے. سول رائٹس موومنٹ کے لوگوں نے ہماری جنگ لڑ لی ہمارے آنے سے پہلے. اچھا، اب اس پہ تفصیل سے بات کریں گے، لیکن یہ ایک فیکٹ ہے، آپ کو ماننا پڑے گا کہ ونس این امیگرینٹ آلویز این امیگرینٹ، اور اس کی بڑی سزا ہوتی ہے. ہمارے پیرنٹس نے ہندوستان سے ہجرت کی، پاکستان آئے، میں آج تک وہ سزا بھگتتا ہوں، وہ ڈسکرمنیشن سہتا ہوں. یہاں امریکہ میں 48 سال سے میں وہ فیس کرتا ہوں. وہ کم ہو رہی ہے سزا وقت کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ، لیکن ہے. ونس این امیگرینٹ آلویز این امیگرینٹ. جو اپنی زمین چھوڑتا ہے نا، پھر وہ سزا بھی بھگتتا ہے. اچھا، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی لندن کی طرح کے رائٹس ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو آپ کے حق میں کچھ پوائنٹس ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. لمبی گفتگو مختصر کرتے ہیں کہ دیکھیے، پوائنٹ نمبر 1، فرسٹ امینڈمنٹ اور 1964 کا جو سول رائٹس ایکٹ ہے وہ آپ کے لیے ایک قسم کا ڈھال ہے. اب یہ میتھیو شیپرڈ اور جیمز جونیئر جو تھے، ان کو آپ نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہیں گے، ہمارے نہیں جاننا چاہتے ہیں. کہتے ہیں مجھ سے کہ یار آپ زیادہ بات مت کیجیے، آپ انٹرٹین کیجیے اور جلدی سے کچھ بتا کے غائب ہو جائیے. اچھا، تو ان کا اس میں بڑا کام تھا یہ قوانین بنوانے میں، میتھیو شیپرڈس کا اور جیمز جونیئر کا. اچھا، دیکھیے، برطانیہ کے سٹائل کے مظاہرے یہاں پہ اس وجہ سے نہیں ہو پائیں گے کہ پوائنٹ نمبر 2، ہمارے پاس امریکہ میں بڑا اسٹرانگ کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن حاصل ہے ہمیں. پوائنٹ نمبر 3، یہاں پہ ہمارا بڑا لارج انٹرفیتھ نیٹورک، ایڈوکیسی نیٹورک جو ہے بہت بڑا ہے. اور پوائنٹ نمبر 4، جو ہمارا سول رائٹس کا جو نیٹ ورک ہے، سول رائٹس لاز کا جو نیٹ ورک ہے وہ بھی بہت
اسٹرانگ ہے. اس لیے یہ سب چیزیں ہمارے لیے ڈھال ہیں، لیکن یہ گارنٹی نہیں ہے کہ یہ ڈھال کب تک رہے گی. ڈھال چھینی بھی تو جا سکتی ہے نا، اس کی وہ کوشش کریں گے. اچھا صاحب، دیکھیے امریکہ میں بھی یہ کام ہو رہا ہے، اور ٹرمپ صاحب کی موجودگی میں تو خوب ہو رہا ہے. اب ایک ہر سٹیزن تو اس طرح دلچسپی نہیں رکھتا، لیکن اگر ذرا آپ گہرائی میں اتر کے جائزہ لیں تو دیکھیے کولڈ وار کے بعد سے یہ کچھ فار رائٹس کے، جن کو ہم نیو کونس کہتے ہیں، وہ یہ کام کر رہے ہیں، یہاں کے پاور ہاؤسز کے دماغ بنا رہے ہیں، اور اس کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں. سیموئل ہنٹنگٹن کی کتاب تھی کلیش آف سویلائزیشن، اس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں اس کی طرف. یہ صاحب وہ ہیں، اس کے انسپائرڈ تھے، کیا نام تھا اس کا، لوئس برنارڈ، ٹھیک ہے نا، جن کی کتاب تھی دا روٹس آف مسلم ریج، اس سے انسپائرڈ ہیں. اور انہوں نے بھی وہی سب ڈسکشن کیا اپنی کتابوں میں، ان کا کیسے عروج ہوا، کیسے زوال ہوا. اور ایک بات جو یہاں کے نیو کونس دن رات اپنے دماغوں میں اپنے ڈسکشن، ان کے لیکچرز جا کے سنیں آپ، تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ ویسٹ کی سویلائزیشن اسلامک ویلیوز سے ٹکراؤ میں ہے، اور مذہبی جو ہے وہ کلیش ہوگا، کلیش آف سویلائزیشن ہوگا. اب وہ اس میں انہوں نے 7 سویلائزیشن گنوائی تھی، اب وہ چھوڑیے، آپ کا ٹائم ضائع ہوگا. بنیادی سی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کلیش آف سویلائزیشن میں مذہب کی بنیاد پہ ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی بیس جو ہوگی وہ اکانومی ہوگی. آج جو جنگ ہوگی آگے، اس میں سب سے بڑا ہاتھ معیشت کا ہوگا، پروپیگیشن کا ہوگا. اور اس کے لیے آپ کے پاس کیا سلوشن ہے؟ نیٹ ورکنگ، نیٹ ورکنگ، نیٹ ورکنگ. آپ کی نیٹ ورکنگ کتنی اسٹرانگ ہے؟ اس پہ چند پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اگر ہم تفصیل سے بات کریں گے تو آپ بور ہو جائیں گے، اور ہمیں ہر وقت ڈر رہتا ہے اس کا کہ آپ بور نہ ہوں. ہم اس لیے یہاں پہ نہیں آئے کہ ہم آپ کو بور کریں. اچھا، یہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی نا کہ اکانومی جو ہے وہ اکنامکس کا بڑا کردار ہوگا. آپ دیکھ لیجئے، ابھی چند ویڈیوز پہلے میں نے ایک ویڈیو کی تھی نا کہ بھارتیوں کے ساتھ آسٹریلیا میں، امریکہ، ہر جگہ ایک تعصب جو ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے پاس اچھی جابز ہیں. یہ وجہ نفرت بن رہی ہے، وہی اکانومی، وہی ڈالر. تو اس کے ثبوت سامنے آتے جا رہے ہیں. اچھا صاحب، یہاں پہ 4-5 پوائنٹس ہیں، ان کو میں زیادہ تھے لیکن میں نے 5 تک کر دیا تھا کہ پھر آپ خود آگے اس کو ڈوٹس ملائیے گا. پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے کہ ہمیشہ الرٹ رہیں، ہمیشہ الرٹ رہیں، اور اسٹے یونائٹڈ. جب تک آپ کی کمیونٹی کی پہلی حفاظت جو ہے وہ آپ کی اپنی کمیونٹی سے شروع ہوتی ہے کہ وہ کتنی ویل نیٹڈ ہے. پوائنٹ نمبر 2، اپنا ایمان جو ہے نا، فیتھ، اس کو کمزور مت ہونے دینا. فیتھ آلویز فائٹ اگینسٹ فیئر. فیئر پہ جو کنٹرول حاصل کرتا ہے نا انسان، وہ فیتھ کے ذریعے کرتا ہے. مثالیں عقل سب ہمارے دوست کہتے تھے کہیں تھے تو فیتھ جو ہوتا ہے وہ جتا دیتا ہے. فیتھ بڑی چیز ہے. پوائنٹ نمبر 3، کہ دیکھیے آپ کو اپنے رائٹس جو ہیں، ان کو، آپ کے حقوق کیا ہیں، ان کو جاننا چاہیے. کیوں؟ وہ بیکن ون سیڈ نالج از پاور، نالج از پروٹیکشن آج کی صورتحال میں. اچھا، پوائنٹ نمبر 4، ہیٹ کرائم جب بھی ہو اس کو اگنور مت کرنا، اس کو رپورٹ کرنا. پوائنٹ نمبر 6، دیکھو لوکل پالیٹکس میں حصہ لو. یہ نا ماسک ٹو سٹی ہال، یہ سوچ پیدا کرو. اگر تم لوکل پالیٹکس میں نہیں ہو تو پھر تم کہیں نہیں ہو، تمہارا کوئی پروٹیکشن نہیں ہوگا، تمہارے کوئی رائٹس نہیں ہوں گے. وہ ایک اکثر سینگ سنتے ہیں نا، آئدر یو آن دا ٹیبل اور آن دا مینیو. وہ صورتحال ہے. ضروری ہے کہ اسٹرانگ نیٹ ورکنگ ہو، اور اپنے ذرائع آج سوچو، اس پہ ڈیبیٹ آج شروع کرو، اس پہ لکھنا، سوچنا، پڑھنا آج کرو. اپنے لیے نہیں،
آنے والوں کے لیے کوئی کام ایسا کر جاؤ کہ تمہاری لیگیسی باقی رہے اور کچھ لوگوں کو پروٹیکشن ہو سکے۔ اور آخر میں سب سے بڑی بات یار، اگر پاکستان میں کرپشن نہیں ہوتی، دنیا کا وہ ملک ہے جہاں 5واں ملک جہاں سب سے زیادہ سونا ہے دنیا میں، وہ جو دنیا کی سب سے بڑی اس کی کان ہے، اس کی نمک کی، جہاں 4 موسم ہیں، 5 دریا ہیں، دنیا کے سارے منرلز ہیں وہاں پر، اب وہاں پہ سیلاب ہے، قحط ہے، ان جرنیلوں کی اور نون پی کی لوٹ مار کی وجہ سے ہے، ورنہ کیا نہیں ہے وہاں۔ ہم کیوں آتے ہیں یہاں پر، مجھے بتائیے؟ وہ لسانیت، تعصب، فرقہ بندی اور ان کا لوٹنا جرنیلوں کا اور ان کا نون اور پی کا اور دوسرے اشرافیہ کا، یہ سب ان سب کو آپ جانتے ہیں، ٹائم ضائع ہوگا سب کا کہنا۔ ان کے خلاف یار کام کرتے رہو جتنا بھی تم کر سکتے ہو۔ میں کیوں لگا رہتا ہوں؟ اس لیے کہ یار اگر سب یہ سوچ کے گیو اپ کر دیں کہ ہمارے کہنے سے تو کچھ نہیں ہوگا، تو وہ تو ان کی تعداد بڑھتی جائے گی، ظلم اور زیادہ بڑھتا جائے گا۔ نہیں، ایمانداری ہے، تمہارے اختیار میں جتنا ہے اتنا ضرور کر دو۔ آج اگر میری بات آپ کو سمجھ میں آتی ہے، اس کو شیئر ضرور کر دو۔ مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔